تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی، بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دی۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرأت مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ
امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن تو متواتر ہے۔ تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح سمجھیں۔ تو یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں، گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا،
پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے۔ تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہہ رہا ہوں، دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو کہ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے پالن ہار، پالنے والا۔ تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہان ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، غلط ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا۔ اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں، سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہان نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔
تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات۔ صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں، صلات۔ جیسے بلکہ اور آسان، پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی۔ تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں۔ جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں۔ تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے، تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے
جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے, یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے, یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات, اور صحیح کیا بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ کو سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی, بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے, تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے, یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے, جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو, جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے, جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں, تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل, اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے. اپنی اولاد کو آپ محبت سے سمجھاؤ مان جاتی ہے بھائی. ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے, ابے تیرے کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, تو کیا اندھا ہے کیا بہرا ہے, سنتا. جب اس طرح سے پھر ایک وقت آتا ہے بولنا پڑتا ہے نا, امپلائز کو لوگ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کہ نہیں. تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنی ہے, کبھی کبھار جم بھی جانا ہے, اور رات کو جلدی
سونا ہے. رات کو دیر سے سونے والوں کو شوگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا کیا, یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند, یہ لاک کر کے لاکر میں رکھ دینا ہے اس کو. عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے, میں تو مثالیں دے رہا ہوں. آپ عشاء نہیں تو 9 بجے کر لو, 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, کوئی ٹائم تو یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوا ہے موبائل پہ, تو پھر تو قبر میں لے جائے گا یہ موبائل تھوڑے دنوں میں. آنکھیں الگ خراب ہوں گی, دماغ الگ خراب ہوگا, اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو سوچنا ہے میرے بھائی, سوچنا ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. نماز, اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے, بنانا بھی ہے کہ صرف بیانات ہی سنتے رہنا ہے ساری زندگی. اب کچھ عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے, بولو نا بھائی, نماز ہے. یار تکبیر اولیٰ کا پابند بنانا ہے, تو یار پابندی ہو نہیں رہی, سستی ہوتی ہے, تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا. پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر. کچھ تو ہلو تو ٹھیک ہے نا, کچھ تو کرو بھائی. ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا, فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا, ظہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے. اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نخواستہ, کوئی بد نظری کی عادت ہے, یہ کوئی اور برائی ہے, تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے. سگریٹ کی عادت ہے, گٹکے کی عادت ہے, ابے کیا ساری زندگی سگریٹ پیتا رہے گا؟ دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے. تو کیا اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بھائی, نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا, یار میں تو ایک دن نہ ملے میرا تو پاگل ہو جاتا ہوں. تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی حل ہے, کوئی آسان طریقہ ہے, کسی سے مشورہ کروں, کوئی گائیڈنس لوں. ہلے تو نا, ہمت تو کرے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ سے سگریٹ چھڑوا دیں گے, اس کے علاج ہے, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, کچھ ہمت کرنی پڑے گی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, پھر اسی طرح اپنے اس ویژن میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ, یار اپنی نالج کو بھی کیا کرنا ہے, بڑھانا ہے. انسان کی پہچان علم سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عزت علم سے ہوتی ہے. نالجیبل آدمی ہر جگہ عزت ہوتی ہے, یار اس کے پاس نالج ہے, معلومات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو لوگ کیوں سلام کرتے ہیں؟ نالج ہے یار, حوالے ہیں. کوئی ہسٹری میں ماہر ہوتا ہے, کوئی قرآن و سنت میں ماہر ہوتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں ماہر ہوتا ہے. تو بھائی اب ڈاکٹر تو ظاہر ہے جو بننا تھا وہ بن گیا. اب آپ نے کچھ کامن نالج ہے جو سب کو سیکھنا ضروری ہے. ہسٹری کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یار چلو اسلامک ہسٹری پہ کتابیں پڑھنی ہے. سب سے پہلے سیرت ہے اس میں, تو آپ نے کیا کرنی ہے, کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر بولو بھائی مکمل کرنی ہے. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا, کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے بھائی, روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت, قرآن پورے سال گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی 1 پارہ تلاوت کرنا ہے, آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں, کولیسٹرول لیول ایک دم, پیٹ ویٹ توند الگ, بالکل فٹنس, اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ CID والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3-4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا. تیسرا دن وہ پین رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم وقت. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا. 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی. 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور پھر 7ویں دن, یہ 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے, لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے. کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے, تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے, کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار, کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو, بس یہ امپروومنٹ ہو, لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی, اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے,
اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں, بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے, مرحوم بہت اچھے تھے, بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے, اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا, شوگر تھی, 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ہے ایک دن, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کچھ بنایا نہیں, بچے تو رول رہے ہیں بیچارے, بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو, ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا, کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو. ٹھیک ہے نا, تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو, جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا, تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی, اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں, کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ, خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے, چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے, بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو گئے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب, اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں, اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے, ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے, اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی, میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے, میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو, باقی 7 لاکھ دو, کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار, یہ رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں, آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو, تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا. ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ, تصویر سامنے حرام ہے, پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا, کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے, بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا, تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو, جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے, محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نہیں, مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے, ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک, ابے بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت کچھ ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ, آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چھڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو, جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا, اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی, اللہ معاف فرمائے, احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا, کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا. وہ ملی نغمہ